کبھی کبھی آپ کھاتے ہو تو لقمہ اوپر چڑھ جاتا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اب چھینکا ہے، اب یہ اوپر چڑھا ہوا باتیں ہو رہی ہیں اور چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں جو سیارس تھا نا وہ اپنے دانے چن رہا تھا، وہ اپنی چوس سے دانے اٹھا کے کچھ اس میں سے گھاس میں سے کھا رہا تھا۔ جب وہ پنڈت جی اور یہ حضرت گزرے، پنڈت جی کو وہی چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو ناک کے راستے سے وہ چاول کا دانا نکل کے اس پرندے کے پیروں میں جا کے گرا، اس نے چوٹ بڑھائی، اٹھا کے کھا لیا۔ آپ کب بولو گے جب آپ کو کھا لیا جائے گا تو حضرت نے کہا کیوں پنڈت جی تقدیر کو مان لو، تم نے کھا لیا تھا مگر تمہارے نصیب میں نہیں تھا، حلق سے نہیں اترا، حلق سے اترنے کے بجائے اوپر چڑھ گیا، اوپر چڑھ گیا کہ نہیں چڑھ گیا، حلق سے نہیں اترا، حلق سے وہی اترے گا، حلق سے وہی اترے گا، حلق سے وہی اترے گا۔ میرے بھائی کہ جو تو کھائے گا، لقمان حکیم نے جب دوا کھائی بیماری کی، فرشتے نے جانے نہیں دی، حلق سے نیچے رکھ لیا، کیونکہ لقمان حکیم بہت بڑے حکیم کا نام تھا، بہت بڑے حکیم کا نام تھا۔ لوگوں جو تمہارے نصیبے کر رہی ہیں نا، تم کھا نہیں سکتے اس کو، اللہ تعالیٰ مرض ایسے دے دے گا، کماؤ گے بہت زیادہ، تمام امبار لگے ہوئے ہیں مگر کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تلا مت کھانا، بنا مت کھانا، میٹھا مت کھانا، یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، رکھا ہے ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم دیکھ رہے ہیں مگر کھا نہیں سکتے، کھاؤ گے وہی تو اللہ کھلائے گا۔ بولو اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یار نصیبے میں مل کے رہے گا، رک نہیں سکتا تو پھر وہی ہم لیں گے جو اللہ نے ہمارے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ تو کان کھول کے سنو، اب حرام کام نہیں کریں گے، حرام کاروبار نہیں کریں گے، ناجائز طریقے سے نہیں کمائیں گے، سود کے ذریعے سے نہیں کمائیں گے، دلالی کے ذریعے سے نہیں کمائیں گے۔ ارے جب حلال کے راستے میں سبھی مل کے رہے گا تو آج کے بعد قسم کھاتے ہیں کہ حلال کے ذریعے سے کمایا جائے گا، ہے نا میرے بھائی؟ حلال کے ذریعے سے اللہ پہلے لکھ دیتا۔ اچھا ابھی جو میں بات کہہ رہا تھا یہ آپ سے کہہ رہا کہ جب اللہ نے لکھ دیا کہ یہ شراب پیے گا تو گناہ گار کیوں، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ چوری کرے گا تو گناہ گار کیوں، بس اللہ نے لکھ دیا کہ یہ زہر کھا کے مرے گا تو گناہ گار کیوں۔ تو لوگوں اللہ نے جو لکھا تھا وہ وہی لکھا تھا جو یہ کرنے والا تھا، اللہ کے لکھنے سے نہیں کر رہا یہ بلکہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا۔ اللہ نے اپنے علم سے دیکھ لیا کہ میں اس کو 60 سال کی زندگی دوں گا تو یہ 60 سال میں کیا کیا کرنے والا ہے، کہاں کہاں جانے والا ہے، بزنس کیا کرے گا، کاروبار کیا کرے گا، کس طریقے سے بڑھے گا، کس طریقے سے لوگوں کو سجائے گا، اللہ نے علم سے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد میں اللہ نے وہی لکھ دیا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا تھا۔ بات سمجھ میں آگے کے لیے آگے۔ اب دوسری بات، حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے کا حضور مسئلہ معلوم کرنا، آپ نے کہا بولو، کہنے کا حضور تقدیر کا مسئلہ کیا ذرا مجھے بتائیں، تقدیر کسے کہتے ہیں حضور ذرا مجھے بتائیں۔ حضرت علی نے فرمایا شام میں آنا، کہنے کا حضور ابھی بتائیے، بڑا بے قرار ہوں، میں نے بڑے بڑے یہودی علماء سے پوچھا، میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا، لیکن میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کر پایا، تقدیر کا معاملہ کیا ہے۔ پھر کسی نے کہا جاؤ جو علم کا دروازہ علی ہے ان کی بارگاہ میں جاؤ، مولا علی آپ کے مسئلے کا حل کر دیں گے۔ حضرت میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بتائیے مجھے تقدیر کیا ہے۔ مولا علی کی ذات نرالی ہے، مولا علی نے فرمایا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، مولا علی نے فرمایا پیر اٹھا لے، ایک پیر اٹھا لیا، مولا علی نے فرمایا دوسرا پیر اٹھا لے، کہنے لگا گر جاؤں گا، فرمایا یہی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے نہ بالکل محتاج بنایا کہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ اللہ نے بالکل مختار بنایا کہ دونوں پیر اٹھا کے اڑنے لگو۔ جیسے ایک پیر اٹھا سکتے اس لیے آپ کو اللہ نے محتاج نہیں بنایا، آپ کچھ کر بھی سکتے، کچھ اختیار دے کے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب آپ گھر میں بیٹھے رہو اور جیسے میں نام سے ہماری تقدیر بھی نے لکھا تو بڑا کھڑا ہو جائے گا تمہارے، کوشش کرو ہیرو 4 قدم رکھو، جلسے میں آؤ تو آؤ گے، یہ تقدیر میں
اب تم بیٹھے رہو کہ تقدیر میں ہوگا تو چلے جائیں گے، تقدیر میں ہوگا تو چلے جائیں گے، تو کیا چلے جائیں گے؟ ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ اور مولا علی نے فرمایا دوسرا پیر تو نہیں اٹھا سکتا، گر جائے گا، اللہ نے تجھے مختار بھی نہیں بنایا ہے بالکل، تو جو چاہے گا۔ کیا بات ہے؟ ٹھیک، اور حدیث شریف میں نبی فرماتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر دن برے چل رہے ہیں، گردش میں دن چل رہے ہیں، بزنس اچھا نہیں چل رہا تو بابا کے پاس نہ جا، دعا کر، اور کسی اچھے ولی سے دعا کرا، کسی اللہ والے سے دعا کرا، کسی نیک سے دعا کرا، اپنی ماں سے دعا کرا، اپنے باپ سے دعا کرا، علماء سے دعا کرا، تیرا نیک پیر ہو تو دعا کرا، کوئی آل رسول ہو تو دعا کرا، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، صدقہ کر دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ حضرات انتہائی ادب